جو اللہ کا بندہ اللہ کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے وہ اللہ کو بھی پیارا ہو جاتا ہے۔ یہ ہے ولی اللہ۔ لفظ ولی یا تو یہ الولا اس سے بنا ہے، الولا کے معنی ہوتے ہیں نصرت، مدد، تو پھر ولی کو ولی اس لیے کہا جاتا ہے کہ رب اس کی نصرت کرتا ہے، رب اس کی مدد کرتا ہے۔ یا یہ بنا ہے الولایہ واو پر زبر کے ساتھ، جس کے معنی ہوتے ہیں منتظم، انتظام کرنے والا۔ اب یہاں پر کسی کام کا منتظم وہ ولی ہوتا ہے کہ اللہ جل جلالہ نے اس بندے کے ذمہ لگا دیا ہوتا ہے کہ تو نے بندوں کی اصلاح کا انتظام کرنا ہے، منتظم کہا جاتا ہے۔ اور یہ بات مفردات القرآن میں واؤ کی تختی کے اندر باقاعدہ طور پر تحریر ہے کہ ولا سے بنا یا ولا سے بنا۔ اور ایک اور بڑا خوبصورت معنی لکھا، شیخ لکھتے ہیں کہ ولی کا معنی ہوتا ہے کہ جو ایک کے بعد دوسرا آئے اور پہلے اور دوسرے کے درمیان میں کچھ اور نہ آ سکے، یہ ہے ولی۔ ایک ہے سادہ سے لفظ میں یوں سمجھیے، ایک شخص داخل ہوا، اس کے ساتھ ہی دوسرا آیا، کوئی درمیان میں اور داخل نہیں ہوا، وہ جو پیچھے والا ہے اسے کہا جاتا ہے ولی۔ ایک کے بعد دوسرا اس طرح آئے کہ درمیان میں کوئی اور گنجائش ہی نہ ہو۔ اور یہ جو ولی کو ولی کہا جاتا ہے، یہ اللہ کے حکموں کے ساتھ یوں لگا ہوا ہوتا ہے کہ اللہ کے حکم کے اور اس ولی کے درمیان میں کوئی اور چیز آ سکتی ہی نہیں ہے۔ جو رب فرماتا چلا جاتا ہے اللہ کا ولی اسی طرح سے ساتھ ساتھ کرتا چلا جاتا ہے۔ نہ حکم اور اس ولی کے درمیان میں ہوس آتا ہے، نہ لالچ آتی ہے، نہ اپنی ذات کی بلندی آتی ہے، نہ اپنی ذات کو اجاگر کرنا آتا ہے۔ اس اللہ کی جل جلالہ کی ذات اور اس بندے کے درمیان میں فاصلہ نہیں ہوتا، بس یہ کہتا چلا جاتا ہے، وہ اللہ کا بندہ کرتا چلا جاتا ہے۔ اب پھر یہ معنی قربت کے معنی میں لے لیا گیا، ولی کا معنی، ولی کا لفظ جو ہے پھر یہ قربت کے معنی میں لے لیا گیا۔ اب وہ جو ولایت ہے، جو قریب ہونا ہے، کبھی جگہ کے اعتبار سے قریب ہونا ہوتا ہے۔ جگہ کے اعتبار سے آپ بھی اسی جگہ پر بیٹھے ہیں، میں بھی اسی جگہ پر بیٹھا ہوں، آپ میرے ولی ہیں، میں آپ کا ولی۔ جگہ کے اعتبار سے جو قربت ہوتی ہے وہ بھی ایک اطلاق ہے کہ اسے بھی ولی کہا جاتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام آپ جب تشریف لے گئے، دیکھا کہ سیدہ مریم کے پاس بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں اس جگہ پر ہنالک دعا زکریا ربہ رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اس جگہ پر اللہ جل جلالہ کے ساتھ قربت کا احساس ہو گیا۔ اب جگہ کے اعتبار سے قدرت ہے، قربت ہے کہ یہاں پر رب کی تجلیات کا نزول ہو رہا ہے۔ اب یہ جگہ کے اعتبار سے قربت ہے۔ اور پھر یہاں پر بعض اوقات نسبت کے اعتبار سے بھی قربت ہوتی ہے، نسبت کے اعتبار سے قربت ہوتی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام آپ جلوہ فگن ہوتے ہیں، تو اس جگہ پر آپ نے ایک دیوار کو بنانا شروع کر دیا، موسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ اب یہاں پر غور کریں، قرآن فرماتا ہے کان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا، اس کے نیچے دو یتیم بچوں کا خزانہ چھپا ہوا تھا، وکان ابوہما صالحا، اور ان کا باپ نیک تھا۔ باپ یہاں تھا نہیں، مگر حضرت موسیٰ خضر علیہ السلام کی قربت اتنی ہے، قرآن فرماتا ہے کان ابوہما صالحا، ان کا باپ نیک تھا، وہ یہاں موجود نہیں، مگر نسبت ہے، اس نسبت کا لحاظ ہے۔ اور یہاں پر لکھا جاتا ہے، تفسیروں میں آتا ہے
قیل بین الغلامین و بین الاب الصالح سبعۃ آباء، یہاں پر ان کے جو دو یتیم بچے اب یہاں تھے، ان کا باپ جو کہا جائے نا ان کا باپ نیک تھا، ان کا یہ باپ جو ہے یہ نہیں، دادے کی بات نہیں، پردادے کی بات نہیں، شکردادے کی بات نہیں، 7 پشتیں پہلے، 7 پشتیں پہلے ایک بندہ رب کا بندہ تھا، اب صدقہ اس کا ہے، اب قربت اس کی ہے کہ آج 7 پشتوں کے بعد ان 2 یتیموں کی خدمت اور نوکری اللہ کا نبی اور اللہ کا ولی کر رہا ہے۔ یہ نسبت کے اعتبار سے قربت ہے۔ اور ایک مثال میرے خیال اور زیادہ سمجھ آ جائے گی، یہاں سے بغداد شریف کا فاصلہ کتنا ہے، یہاں سے اجمیر شریف کا فاصلہ کتنا ہے، یہاں سے لاہور کا فاصلہ، پاک پٹن شریف کا فاصلہ کتنا ہے، کتنے کتنے فاصلے پر بیٹھے ہوئے ہیں، مگر جب قیامت کا دن آئے گا اللہ جل جلالہ محبت کرنے والے کو ایک ہی جگہ پر اکٹھا فرما دے گا کہ تو عبد القادر جیلانی سے پیار کیا کرتا تھا، تو داتا گنج بخش علی حجویری سے پیار کیا کرتا تھا، تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے پیار کیا کرتا تھا، تو فرید الدین سے پیار کیا کرتا تھا، دیکھ تیری نسبت نے تجھے اتنا قرب عطا کر دیا ہے، اس نسبت کی قربت ہے، آج وہ کہاں تھے، تو کہاں تھا، مگر تیرے پیار نے ان سب کو ایک جگہ پر جمع کر دیا ہے۔ اب یہ ہوتی ہے قربت، یہ نسبت کی وجہ سے قربت، لہذا نسبت بھی اچھی رکھو، 2 نمبر کی نسبت نہ رکھو، 1 نمبر کی نسبت رکھو۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اللہ خود فرماتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ نسبت اختیار کرو۔ حجر اسود کو نہیں کہا تھا پیارے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انی عالم انک حجر لو لم ارى حبیبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلک او استلمک ما قبلتک ولا استلمتک۔ حجر اسود آج تیرا میں احترام اس لیے کرتا ہوں کہ تیری نسبت میرے مصطفیٰ کے لبوں کے ساتھ ہو چکی ہے۔ ولی کا معنی قربت کے لیے لیا گیا، کبھی جگہ کے اعتبار سے قربت، کبھی نسبت کے اعتبار سے قربت، اور کبھی یہاں پر جو نسبت کے اعتبار سے قربت ہے۔ ایک اور بات شیخ سبان نے اسعاف الراغبین میں لکھا کہ یہ صرف حضور کے زمانے کے ساتھ خاص نہیں کہ وہاں پر عذاب، اجتماعی عذاب نازل اس لیے نہیں ہوتا کہ حضور موجود ہیں، بلکہ حضور کے ساتھ نسبت رکھنے والا ایک بھی فرد، پھر ذرا غور کریں، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے خاندان کے ساتھ نسبت رکھنے والا ایک بھی فرد جب تک اس دھرتی پر جلوہ فگن رہے گا، رب ذوالجلال اس نسبت کی قربت کی وجہ سے اجتماعی عذاب میں مبتلا نہ کرے گا، اور جب اللہ جل جلالہ قیامت کو بھی قائم کرنا چاہے گا، نسبت مصطفیٰ رکھنے والے سارے افراد کو اپنی بارگاہ میں پہلے بلا لے گا، اس کے بعد قیامت کو نازل کر دے گا۔ تو ولی کے معنی ہے قریب کے، تو قربت کبھی جگہ کے اعتبار سے، کبھی نسبت کے اعتبار سے ہوتی ہے، اور کبھی دین کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ اب عراق اور ایران کہاں پر ہے؟ ہم پاکستان میں ہیں۔ مدینہ منورہ کہاں پر ہے؟ ہم پاکستان میں ہیں۔ دنیا بھر کے ممالک جہاں جہاں بھی چلے جائیں، وہ جہاں جہاں بھی جائیں، وہ دین کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے ہم یہاں بیٹھے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمارا دل ایران میں تڑپ رہا ہے، وہ ایران میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا دل پاکستان میں دھڑک رہا ہے۔ دنیا بھر کے اندر جہاں جہاں پر وہ مسلمان رہ رہا ہے، وہ اس کا ولی ہوا کرتا ہے، وہ اس کا ولی ہوا کرتا ہے، اور یہ تعلق ہے قربت کا، یہ قربت ہے۔ اور پھر یہ قربت بھی ہے، دیکھیں ہم یہاں پر ہیں،
شام کے رہنے والے اپنے ملک میں ہیں، ہم یہاں پر ہیں، مدینہ منورہ جہاں سے مکہ شریف کتنا دور ہے وہ وہاں پر ہیں، مگر ایک قربت ہے، وہ ہمارے ولی ہیں، ہم ان کے ولی ہیں۔ یہ بات کوئی اچنبے کی نہیں ہے، یہ بات وہ ہے کہ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم۔ تم جہاں کہیں بھی ہو، یہ تو کچھ فاصلہ ہے نا، ان ولیوں کا کچھ فاصلہ ہے، مگر اس کے باوجود ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ فاصلہ ہے، یہاں سے ایران کا فاصلہ، عراق کا فاصلہ، شام کا فاصلہ، مدینہ منورہ کا فاصلہ، ہندوستان میں مسلمان بس رہے ہیں، یہاں کا ایک فاصلہ ہے۔ آج تو حد ہی ہو گئی۔ اللہ فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین، اے بندے تو جہاں کہیں بھی ہے، میرے مصطفیٰ کا تجھ سے کوئی فاصلہ نہیں ہے۔ تو جہاں کہیں بھی ہے، پاکستان میں ہے، ایریٹریا میں ہے، قبرص میں ہے، یوگنڈا میں ہے، فلپائن میں ہے، مصر میں ہے، تیونس میں ہے، جہاں کہیں تو ہے میرا مصطفیٰ بھی وہیں پر ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، جتنی جان قریب ہے۔ اب دیکھیں یہ جسم ہے نا، جان کو الگ کر دو، جسم ختم۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، جتنی جان جسم کے قریب ہے، یاد رکھنا کہ میرا مصطفیٰ اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اب یہاں پر میں ایک پیار سے بات کر کے آگے جاتا ہوں کہ یار ہم واقعتاً پیار بھرے انداز میں کہتے ہیں تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا، حضور آپ کے زمانے میں ہم ہوتے تو ذرا آواز کو سننے کی ہم کوشش کریں تو آواز آتی ہے یہ بھی تو میرا ہی زمانہ ہے، یہ تو میرا ہی زمانہ ہے، تو پہچان تو صحیح، میں تیرے قریب تو ہوں، آگے دیکھ پیچھے دیکھ دائیں بائیں دیکھ اوپر نیچے دیکھ، تو میں تیری جتنی تیری جان تیرے قریب ہے، جتنی تیری جان تیرے قریب ہے اے میرے غلام میں اس سے بھی زیادہ تیرے قریب ہوں، مگر محسوس تو کر، مگر محسوس تو کر، احساس تو کر، تیرا احساس کہاں گیا؟ اللہ اکبر۔ اور ایک معنی اس کا دوستی کے حوالہ سے بھی قربت، کبھی دوست کے قریب جیسے ہوتا ہے، اللہ کا ولی اسی طرح سے قریب ہوتا ہے، مدد کے اعتبار سے قریب ہوتا ہے، جیسے ایک حدیث پاک میں آتا ہے جب کہیں آدمی بھول جائے بھٹک جائے، کوئی راستہ بتانے والا نہ ہو تو یہ کہے یا عباد اللہ اعینونی، اے اللہ کے بندو تم میری مدد کرو۔ اب یہ قربت ہے مدد کے اعتبار سے، نہ وہ ایک جگہ پر ہیں جنہیں پکارا جا رہا ہے، نہ ان کے ساتھ ہماری کوئی نسبت اس حوالہ سے ہے، نہ جگہ ایک ہے نہ نسبت ہے، کوئی حوالہ ایسا ہے نہیں، مگر عجیب بات یہ ہے حضور فرماتا ہے جب تم کہتے ہو اعینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو، وہ اللہ کے بندے جو خفیہ طور پر ہواؤں میں فضاؤں میں موجود ہوتے ہیں وہ اللہ کے بندوں کی مدد کرتے ہیں، یہ ولی ہیں، یہ ولایت ہے۔ اور بالکل اسی طرح سے ایک اور معنی، ولی کا معنی فاعلن کے معنی میں، فاعلن کے وزن پر یہ اسم فاعل کے معنی میں آتا ہے منتظم، انتظام کرنے والا، اور اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو رب کے حکم سے انتظام کرتا ہے۔ اسی طرح سے متصرف، کوئی چیز آگے پیچھے کرنے والا، تصرف کرنے والا، اللہ کا ولی رب کی دی ہوئی طاقت کے ساتھ یہ تصرف کرتا ہے۔ اور پھر اگر اسے میں مفعول کے معنی میں لیا جائے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو زیر انتظام ہے، جو کسی کے انتظام کے نیچے ہے، جو کسی کے تصرف کے نیچے ہے، ویسے تو سارے ہی رب کے تصرف کے نیچے ہیں، مگر جب اللہ کا بندہ بنتا ہے تو یہ بطور خاص رب کے تصرف میں چلا جاتا ہے، پھر اللہ اس کی نگرانی کرتا ہے، اللہ جل جلالہ اس کے ساتھ پیار کرتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔
اور ولی کے معنی بندہ مومن، اور جو کہا جاتا ہے الا ان اولیاء اللہ، آگاہ ہو جاؤ اللہ کے ولی، الا ان اولیاء اللہ، اللہ کے جو ولی ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کی دی ہوئی طاقت کے ساتھ وہ کسی کے ساتھ مدد کرتے ہیں، وہ جو اللہ کے دوست ہیں، جو جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، نصرت کے اعتبار سے، مدد کے اعتبار سے وہ اللہ جل جلالہ سے لے کر بندوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ فرمایا یہ اب وہ لوگ ہو چکے ہیں، دنیا میں ہوں یا آخرت میں ہوں، میں رب ہو کر اعلان کرتا ہوں نہ انہیں کوئی غم ہوگا، نہ انہیں کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا۔ جو ہو ہی اس کا گیا، جو ہو ہی اس کا گیا۔ تو جس علاقے میں بندہ جاتا ہے وہی علاقے کے طور اتوار کو اختیار کرتا ہے۔ گرمیوں کے موسم میں ہم چلے جاتے ہیں مکہ شریف میں، مدینہ منورہ میں، گرمی کی وجہ سے وہاں پر ہم کپڑے پتلے کر لیتے ہیں، وہاں پر اثر ہو جاتا ہے۔ ہم چلے جاتے ہیں طائف کے علاقہ میں، کپڑے موٹے کر لیتے ہیں۔ ہم چلے جاتے ہیں اس سے زیادہ ٹھنڈے علاقے میں، ہم اوپر کمبل بھی لے لیتے ہیں۔ ماحول کے مطابق ہم اپنا انداز بدل رہے ہیں، ماحول کے مطابق ہم اپنا انداز بدلتے ہیں۔ ماحول جب بدلتا ہے تو اس کے مطابق ہم بدلتے ہیں، مگر اللہ کا ولی اس شخصیت کو کہا جاتا ہے جو رب کی دی ہوئی طاقت سے سارے کے سارے ماحول کو بدل دیتا ہے، سب ماحول بدل جاتا ہے۔ اللہ کا ولی آ گیا ہے، اللہ کا ولی آ گیا، ماحول کیسے بدلتا ہے؟ اللہ کی بندی حضور سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا، کوئی نبی تو نہیں ہے، کوئی رسول تو نہیں ہے، ماحول یہ ہے بھوک لگی ہوئی ہے، ماحول یہ ہے کہ کھانے پینے کا سامان نہیں ہے، ماحول یہ ہے کوئی لا کر دینے والا بھی نہیں ہے۔ جب رب سے رابطہ قائم کیا، اب اللہ کا ولی ماحول کو کیسے بدلتا ہے؟ رب سے رابطہ کیا، فرمائے وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اس تنے کو ہاتھ لگا، مولا تنا تو خشک ہے، اور فرمایا ہاتھ تو لگا، بس ادھر سے ہاتھ لگانا تھا، لمحے سے پہلے خشک تنے کے اندر رب ذوالجلال ہریالی کو پیدا کر دیتا ہے۔ ماحول کا بدلا اور اس کے اوپر کھجوریں لگنا شروع ہو گئیں۔ ماحول کا بدلا، جو کھجوریں ابھی تک کچی تھیں رب ذوالجلال نے اسے پکا کر دیا۔ ماحول بدلا اور وہاں سے ٹوٹ کر اللہ کے اس بندی کے وہ اپر دامن میں گر جاتی ہیں۔ یہ مقام ہے۔ اللہ کا ولی ماحول کو بدلتا ہے، اللہ کا ولی ماحول کو بدلتا ہے۔ اجمیر شریف کے اندر جگہ جگہ پر بت پڑے ہوئے ہیں، مگر اجمیر والا حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ ماحول کو بدل دیتے ہیں اور نگاہ ناز اٹھاتے ہیں، اللہ کا پیغام سناتے ہیں، اور 1 2 نہیں 90 لاکھ ہندوؤں کو کلمہ پڑھا دیتے ہیں۔ اور ذرا غور کریں، یہاں پر وہ ماحول کے بدل دیتا ہے۔ حضور سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، ماحول یہ ہے کہ احمد بدوی انسانوں کا مال لوٹ رہا ہے، انسانوں کا مال لوٹ رہا ہے، مگر جس وقت حضور سیدنا عبد القادر جیلانی کے پاس آتا ہے تو میرا غوث اعظم وہ تو مال لوٹ رہا ہے، میرے غوث اعظم نے احمد بدوی کے حال کو لوٹ لیا۔ یہ ڈاکو تھا، لٹیرا تھا، بد کردار تھا، مگر جب اللہ کے ولی کی نظر پڑی، دل کو بدلا، حالات کو بدلا، انداز کو بدلا، اور جو پہلے ڈاکو تھا، رہزن تھا، رب ذوالجلال نے اسے رہبر بنا کے رکھ دیا۔ اللہ کا بندہ ماحول کو بدلتا ہے۔ اللہ کا بندہ، ذرا غور کرنا، اللہ کا بندہ ماحول کو بدلتا ہے، اور ماحول کو بدلتا ہے۔ حضور سیدنا
سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک. اور تمہارے اندر کوئی ایسا ہے تخت بلقیس جو دوری پر پڑا ہوا ہے، میں چاہتا ہوں کہ سامنے جو بلقیس آ چکی ہے اس کے یہاں آنے سے پہلے وہ تخت بلقیس کو اٹھا کر لائے، ماحول کو بدلے. ماحول یہ ہے کہ تخت بلقیس موجود نہیں، بلقیس سامنے آ رہی ہے، علاقے کی وہ رہنما ہے، لیڈر ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اسے ورطہ حیرت میں گم کرنا چاہتے ہیں. تو کسی اور علاقے کی لیڈر ہے، ہم کسی اور علاقے کی لیڈر ہیں. یہ تیرا مقام ہے کہ تو اسے وہاں چھوڑ کر آ رہی ہے، یہ رب نے ہمیں مقام دیا ہے کہ ہم اسے اٹھا کر یہاں لا رہے ہیں. اور میں پیار سے کہتا ہوں اپنے بچوں کو یہ قرآن فرماتا ہے کہ مظہر فید اپنے پیٹ سے تو نہیں نکال رہا. اپنے بچوں کو یہ سکھاؤ، اپنے بچوں کو قرآنی واقعات پڑھاؤ. آج موسم بدلا ہے کہ نہ ہم خود پڑھتے ہیں نہ بچوں کو پڑھاتے ہیں. والد ہے تو اپنی جگہ پر مصروف ہے، موبائل لیے ہوئے ہے، بیٹا ہے بیٹی ہے وہ اپنی جگہ پر مصروف ہے، وہ بیوی ہے وہ اپنی جگہ پر مصروف ہے. یہ رابطے قائم کر کے یہاں یہ رابطہ موبائل اچھی چیز ہے، مگر یہ رابطہ یہ دنیا والوں سے کرواتا ہے. یہ رابطہ موبائل یہ دنیا والوں سے ہی رابطہ کرواتا ہے. مگر یاد رکھنا کہ جب بندہ اس کا ہو جاتا ہے تو یہ قرآن یہ سنت رابطہ اس دنیا کے پیدا کرنے والے سے کروا دیتا ہے. اس لیے بچوں کو ایسے انسٹیٹیوٹ کا انتخاب کریں، ایسی درسگاہ کا انتخاب کریں جہاں پر بچوں کی یہ ذہنی نشو و نمائش بھی ہوتی ہو، نشو و نما ہوتی ہو، ان کی افزائش ہوتی ہو، ان کے اندر سے سینے کی کیفیتوں کو بدلا جانا ہوتا ہو. کوئی ہے تمہارے اندر جو تخت بلقیس کو لے ماحول کو بدلے؟ جن نے کہا جناب یہ کام میں کرتا ہوں، بس آپ کے مجلس برخاست کرنے سے پہلے لے آؤں گا. اب یہ کوئی نبی اور رسول تو نہیں تھا، کتنی دیر لگاؤ گے؟ بس یہ آپ کے مجلس برخاست کرنے سے پہلے آ جاؤں گا. آپ نے فرمایا نہیں، ہمیں ایسا سست بندہ نہیں چاہیے. آدھا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ لگے مجلس میں، تو 1.5 گھنٹے کے بعد آئے گا؟ کوئی اور ہے جو ہمارے اس ماحول کو بدلے؟ ایک سادہ سا بندہ اٹھا، عندہ علم من الکتاب، اس کے پاس وہ نبی نہیں تھا، رسول نہیں تھا، اس کے پاس کتاب الہی کا تھوڑا سا علم تھا. اس نے کہا حضور ماحول کو میں بدلتا ہوں، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک. ابھی آپ اپنی آنکھ جھپکنے نہیں پائیں گے، تخت بلقیس کو خدمت میں پیش کر دوں گا. ارے یہ مقام ہے، یہ ہے کہ اللہ کا بندہ ماحول کو بدلتا ہے. اللہ کا بندہ ماحول کو بدلتا ہے. ماحول یہ ہے، پانی نہیں ہے. اللہ کا بندہ انگلیوں کو رکھتا ہے برتن کے اندر. حضرت انس فرماتے ہیں خدا کی قسم میں نے دیکھا کہ آمنہ کے لال کی انگلیوں کے درمیان سے پانی کے چشمے جاری ہو رہے تھے. اللہ کا بندہ ماحول کا بدلتا ہے. ڈنڈا پتھر پہ مارا، 12 چشموں کو پیارے موسیٰ کلیم اللہ نے جاری کر دیا. اللہ کا بندہ ماحول کا بدلتا ہے. انگلی کا اشارہ کیا، صالح علیہ السلام نے ایک پہاڑ سے اونٹنی کو برآمد کر کے رکھ دیا. اللہ کا بندہ ماحول کو بدلتا ہے، ماحول کا بدلتا ہے. یارو ماحول کو بدلتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مجھے سامنے جو آگ جل رہی ہے، جاؤ یہ کپڑا لے جاؤ، اس کپڑے کے ساتھ آگ کو دھکیل دینا، اور کپڑا تو خود جل جاتا ہے، کپڑا تو خود جل جاتا ہے. مگر عجیب بات ہے کہ جس کپڑے کو حضور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ہاتھ لگایا وہ آگ کو بجھا دیتا ہے، خود نہیں جلتا ہے. اور یہ تو اور رہا. ارو اللہ کے بندے ماحول کو بدلتے ہیں، اللہ کے بندے ماحول کو بدلتے ہیں. اور یہاں اللہ کا ولی، بات ولی سے ہے کہ ولی جو جسم کے اعتبار سے
مکان کے اعتبار سے بعض اوقات قریب ہوتا ہے، اسے بھی ولی کہتے ہیں، نسبت کے اعتبار سے قریب ہوتا ہے، اسے بھی ولی کہا جاتا ہے، دین کے اعتبار سے قریب ہوتا ہے، اسے بھی ولی کہا جاتا ہے، نصرت اور مدد کے اعتبار سے وہ قریب ہوتا ہے، اسے بھی ولی کہا جاتا ہے، انتظام کے اعتبار سے قریب ہوتا ہے، اسے بھی ولی کہا جاتا ہے۔ سارے ولی ہیں مگر کچھ نہ کچھ فاصلہ ہے، مگر ایک مدینے والا وہ ولی ہے، وہ ولی ہے۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، تو جہاں کہیں بھی ہے یہ میرا وہ محبوب ہے، ہر چیز میں فاصلہ ہے مگر یاد رکھ کہ میرا محبوب تیری جان سے بھی تیرے زیادہ قریب ہے۔ یہ ولی ہے۔ یہ جب ولی کا نام لیا جاتا ہے لوگ معذرت خواہی میں چلے جاتے ہیں، یار کیا قصہ چھیڑنا، لوگ کہیں گے یار یہ تو ولیوں کی بات کرتا ہے، دکیا نوسی سی بات کر رہا ہے۔ ولیوں کی بات دکیا نوسی نہیں ہے، ولیوں کی بات کرو، قرآن کرتا ہے، نبی کا فرمان کرتا ہے، ولی کی بات کیا کرو، اپنے بچوں کو سکھایا کرو کہ ولی کا مقام کیا ہے۔ اور ولی کا مقام اتنا بڑا مقام کہ جو ماحول کو بدلتا ہے، اس کا مقام یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ اس ولی کے بارے میں کہتا ہے، اور خدا کی قسم پیار سے کہا کرتا ہوں ہر مسلک کا بندہ سنے، یہ صرف میں اپنے یہ نہیں مخصوص بندے 4 بندوں کے لیے کہتا ہوں کہ یہ تمہارے لیے حکم ہے، اے بریلویو تمہارے لیے بھی ہے، دیوبندیو تمہارے لیے بھی ہے، اہل حدیثو تمہارے لیے بھی ہے، اور شیعو تمہارے لیے بھی ہے۔ اور یہ مظہر فرید کی بات تو نہیں ہے، تو مدینے والے کی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے من عادی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، اللہ فرماتا ہے جو میرے دوست کے ساتھ، من عادی لی ولی، سادہ سا مطلب ہے جو میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے، من عادی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، اللہ فرماتا ہے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یعنی اللہ رب العزت کسی اور کو نہیں بھیج سکتا تھا، ابابیلوں سے کام لے لیتا ہے، یہ نہیں فرما سکتا تھا جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی پیدا کی میں اس کے خلاف ابابیلوں کو بھیج دوں گا؟ کیا اس نے شہد کی مکھیوں سے کام نہیں لیا؟ وہ فرما سکتا تھا جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی پیدا کی، یاد رکھنا میں شہد کی مکھیوں کو بھیج دوں گا۔ اس نے چیونٹیوں سے کام لیے، وہ فرما سکتا تھا جس نے میرے ولی کے ساتھ دشمنی پیدا کی میں چیونٹیوں کو بھیج دوں گا۔ نا اس کا مقام ہی اتنا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس کا مقام یہ ہے من عادی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، میں چونٹیوں کو نہیں بھیجوں گا میدان کے اندر، میں شہد کے چھتے کو نہیں بھیجوں گا میدان کے اندر، ابابیلوں کو نہیں بھیجوں گا۔ جو میرے ولی سے لڑائی کرے گا اس کے ساتھ میدان میں اتر کر میں خود جنگ کروں گا۔ یہ ولی کا مقام ہے۔ من عادی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ، اللہ فرماتا ہے جو میرے فرضوں کو ادا کرتا ہے وہ درجہ ولایت کے قریب آ جاتا ہے، وہ ولی بنتا ہے۔ یہ فرضوں کی ادائی کا راستہ ادھر جا رہا ہے، اس لیے ان لوگوں کے چکر میں نہ آنا جو کہتے ہیں کہ ہم نے نمازیں پڑھی ہوئی ہیں، ہمارے ڈائریکٹ رابطے ہیں۔ یہ لوگ خبیث ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ اسلام کے دشمن ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نمازیں پڑھی ہوئی ہیں، ہم مکہ میں پڑھتے ہیں، مدینے میں پڑھتے ہیں، ہم بغداد میں پڑھتے ہیں، ہمارا رکوع وہاں پر ہوتا ہے۔ اور کوئی ایک نماز تو دکھاؤ جو آمنہ کے لال نے اس طرح کی پڑھی ہو کہ قیام کیا ہو مدینے میں، جی میرا رکوع ہے مکے میں، جی میرا سجدہ وہ عرش مولا پہ چلا گیا، اور جو میں اس سے اوپر چلا گیا، اور کوئی ایک نماز تو دکھاؤ
یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اسلام کے ساتھ دشمنی پیدا کر رہے ہیں۔ نماز میرے آقا کا دیا ہوا تحفہ، اللہ جل جلالہ کی عطا کی ہوئی نعمت، وہ نعمت ہے کہ رب فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ فرض کی ادائی کرتا ہے تو میرے قریب آ جاتا ہے۔ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ، اور پھر فرضوں کے ساتھ ساتھ جب نفل بھی پڑھتا ہے اللہ فرماتا ہے یہ بندہ تو میرے اور بھی قریب آ جاتا ہے۔ یا اللہ پھر کیا ہوتا ہے؟ اب اگلے جملے ذرا سنیں۔ اللہ فرماتا ہے فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ فَأَكُونَ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، اللہ کے ولی کی شان فرماتا ہے جب میرا بندہ فرضوں کی ادائی کرتا ہے، نفلوں کو ادا کرتا ہے، میرے اتنا قریب آ جاتا ہے کہ مجھے رب ہو کر اس بندے سے پیار ہو جاتا ہے۔ اچھا یا اللہ پھر کیا ہوتا ہے؟ فرماتا ہے کہ جب مجھے پیار ہوتا ہے، جب مجھے پیار ہوتا ہے اکون سمعہ الذی یسمع بہ، پھر بندے کے کان جو ہوتے ہیں میں ان کی رب ذوالجلال سماعت بن جاتا ہوں۔ وبصرہ الذی یبصر بہ، وہ فرماتا ہے بندے سے اتنا پیار ہوتا ہے کہ میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں۔ ویدہ التی یبطش بہا، اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑا کرتا ہے۔ ورجلہ الذی یمشی بہا، میری جلالت کا نور اس کے قدموں میں چلا جاتا ہے جس کے ساتھ وہ چلا کرتا ہے۔ اذا سألنی لأعطینہ وَإِذَا اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، اللہ کے ولی کا مقام یہاں تک ہے، پھر وہ مجھ سے مانگتا چلا جاتا ہے میں اس کی جھولی کو بھرتا چلا جاتا ہوں۔ یہ اس کا مقام ہے، اور اس کا مقام اللہ جل جلالہ فرماتا ہے رب اخبر اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، اللہ کے کچھ بندے ایسے بھی ہیں اگر وہ قسم اٹھا کر کہہ دیں، قسم اٹھا کر کہہ دیں کہ مولا یہ کام ہونا چاہیے، مولا میں تیرا بندہ بول رہا ہوں یہ کام ہونا چاہیے، اللہ جل جلالہ فرماتا ہے تو کہتا چلا جا میں تیری باتوں کو مانتا چلا جاتا ہوں۔ یہ مقام ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو رب اخبر اشعث مدفوع بالابواب، کتنے بندے ہیں جن کے بال بکھرے ہوتے ہیں، ان کا دامن اٹا ہوا ہوتا ہے اور لوگ دروازے بند کر لیتے ہیں۔ یہ لوگوں کا وتیرہ ہے، جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں ہر کوئی اس کے دروازے پر حاضری دیتا ہے، جو مالدار ہوتا ہے، یس سر، جو ذمہ دار ہوتا ہے، جی جناب، جو زیادہ ریاست کا مالک ہوتا ہے، جی حضور، بس دولت گئی دروازے بند، تو کون میں کون۔ یہ دنیا کی دوستی ہے، یہ دنیا کی دوستی ہے۔ اور رب کی دوستی کیا ہے؟ رب کی دوستی یہ ہے، وہ فرماتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں ان کے بال بکھرے ہوتے ہیں، بال بکھرے ہوتے ہیں، ان کے کپڑے مٹی سے اٹے ہوئے ہوتے ہیں، مگر ان کا مقام یہاں تک ہوتا ہے ربا اغبارا اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لا برہ، وہ دوستی اور تھی، یہ دوستی اور ہے۔ اس دوستی میں مال دیکھا جاتا تھا اور اس دوستی میں حال دیکھا جاتا ہے، اس دوستی کے اندر سونا چاندی ہیرا دیکھا جاتا ہے اور اس دوستی کے اندر اپنا پیارا دیکھا جاتا ہے، اس دوستی کے اندر ریاست کو دیکھا جاتا ہے اور اس دوستی کے اندر محبت اور پیار کو دیکھا جاتا ہے۔ اور یہ دوستی ایسی ہے، وہ فرماتا ہے اب تو مانگتا چلا جا، جو جو تو کہتا چلا جائے گا میں اسی طرح سے کرتا چلا جاؤں گا۔ اللہ اپنے دروازے کھول لیتا ہے۔ یارو کوئی بندہ ہے جس کو دعوت آئے؟ آج ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف ہیں، پہلے ہمارے خان صاحب تھے، نواز شریف صاحب تھے، بے نظیر صاحب تھیں، کتنے وزیر آئے ہیں، کتنے وزیر آئے ہیں، مگر دیکھیں آپ جو بھی کر لیں کوئی دعوت ادھر سے نہیں آتی، مگر ایک رب لم یزل ہے، وہ بندے کو نہیں دیکھتا کہ اب اس کے پاس یہ تو
ایم این اے ایم پی اے کا ٹکٹ لینا ہو، پہلے ان کے پورا دستاویزہ، تمہاری مالیات کتنی ہیں، کیا تم کروڑوں روپے دے سکتے ہو ہماری جماعت کو؟ یہ ہر جماعت کرتی ہے. پھر اس کو منہ لگاتے ہیں، پھر اس کو تکتے ہیں، پھر اس کو دیکھتے ہیں. مگر وہ بارگاہ ایسی ہے، نہ سونا دیکھتا ہے، نہ چاندی دیکھتا ہے، نہ ہیرے دیکھتا ہے، نہ موتی دیکھتا ہے، نہ جواہرات دیکھتا ہے، نہ وہ ریاست دیکھتا ہے، نہ وہ زراعت دیکھتا ہے، نہ وہ پیشہ دیکھتا ہے. بس یہ دیکھتا ہے کہ دھڑکتا ہوا تو جو دل لے کر آیا ہے وہ تو میرے ساتھ دھڑک رہا ہے. جس بندے کا دل اس کی یادوں میں دھڑکتا ہے، اس کے پیار میں دھڑکتا ہے، پھر وہاں پر وہ کسی کے رنگ روپ کو نہیں دیکھتا، پھر اجڑے ہوئے حال کی طرف توجہ نہیں کرتا، پھر وہ دیکھتا ہے کہ یہ ہے تو میرا بندہ. اب میں پیار سے ایسے موقع پر کہا کرتا ہوں، بلال حبشی کے پاس کیا رنگ تھا، کیا رنگ تھا، کیا روپ تھا، کیا ہونٹ موٹے نہیں تھے، کہ ناک چمٹی ہوئی نہیں تھی، کیا رنگ کالا نہیں تھا، کیا آپ کو کوڑے نہیں لگائے گئے، کیا در بدر کی ٹھوکریں آپ نہیں کھاتے رہے، کیا بکتے بکاتے ہوئے وہ سرزمین حرم میں نہیں پہنچے. مگر مقام اتنا ملا، مقام اتنا ملا کہ کائنات کے آقا خود فرماتے ہیں، اے بلال تو چلتا فرش زمین پر ہے مگر تیرے قدموں کی آواز جنت الفردوس میں سنائی دیتی. امام تفتازانی فرماتے ہیں ولی کیا ہوتا ہے؟ ولی وہ ہوتا ہے جو رب ذوالجلال کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال دیا کرتا ہے. جو اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتا ہے وہ اللہ کا ولی ہوتا ہے. آج وقت ہے، اگر میں نے سنا دیا اور عمل ہی نہ کیا، آپ نے سن لیا عمل ہی نہ کیا، تو پھر سنانا اور سننا کوئی فائدہ نہیں اس کا. اگر دل کے اندر یہ تہیا کیا جائے کہ میرے اللہ آج میں عہد کرتا ہوں کہ جو تو نے مجھے زندگی دی ہے میں تیرے حکم کے مطابق چلوں گا. آج کوئی شخص 40-50 لاکھ روپے کی گاڑی لے کر آتا ہے، وہ سبز بتی پر چلتا ہے، سرخ پر رکتا ہے. اگر وہ کہے کہ میری 50 لاکھ کی گاڑی ہے، باقی گاڑیاں رک جائیں، میں تو سرخ پر بھی آگے چلوں گا، ایکسیڈنٹ ہوگا، بربادی ہو جائے گی. اللہ کی بھی سرخ بتیاں ہیں، محرمات اس کی سرخ بتیاں، رک جاؤ، خبردار یہ غیر محرم ہے، رک جا، خبردار یہ سرنگیوں کی کی ہے، ڈھولک اور ڈفلی کی تھا پر رک جا، خبردار یہاں پر یہ تیرا علاقہ دیکھنے کا نہیں، رک جا، وہاں پر رک جائے. اور پھر جب سبز بتی چلے، یہ تیری اماں ہے، یہ تیرا بابا ہے، یہ تیری بہن ہے، یہ تیرا بھائی ہے، دیکھ، خوب دیکھ، اور بھی دیکھ، محبت کی نظر سے دیکھ، اور یہ تو آستانہ مصطفیٰ ہے، آ جا، اور بھی آ جا، اور بھی آ جا. اور یہاں پر یہ وہ دروازے ہیں، یہ وہ آستانے ہیں کہ یہاں تو لوگ دوسرے لوگوں کی طلب کرتے ہیں، مگر یہ رب کا آستانہ وہ ہے جو تجھے آج بھی بلا رہا ہے. یہ ہے اللہ کا ولی. ولی وہ ہوتا ہے جو اپنی زندگی اس کے نام پر فدا کر دیتا ہے. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ.